ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس کے دینے سے وہ منع کریں اس سے تم باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی سخت قوت والا ہے اور سخت لوگوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں جس نبی کے ماننے والے ہوئے ان کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائیں وہ اس زمانے کے نبی کے واسطے سے عطا فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک آپ کی امتوں کو جو کچھ بھی ملنے والا ہے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملنے والا ہے۔ ہر نعمت دینے والا اللہ ہے، ہر نعمت اسی کی ملکیت ہے، مگر وہ جس ذریعے سے چاہتا ہے اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اللہ نے یہ بتایا کہ اگر تمہیں ہماری نعمتیں لینا ہیں تو ہمارے رسول کے واسطے سے لو، ہم نے انہیں دینے والا بنا دیا، اور قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرما دی کہ جو تمہیں یہ دے دیں وہ لے لو، اور جو دینے سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اور ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالی نعمتیں بانٹنے والا کسی کو بنائے گا تو اسے وہ نعمتیں عطا بھی فرمائے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اب یہ نعمتیں ہمارے بندوں تک پہنچاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے علم کی نعمت لینے والے بھی آتے تھے، عمل کی نعمت لینے والے بھی آتے تھے، کرامتیں حاصل کرنے والے بھی آتے تھے، آپ کے معجزات کے فیوز و برکات حاصل کرنے والے بھی آتے تھے، اور دنیاوی ضرورت رکھنے والے بھی حاضر خدمت ہوتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے عطا فرما دیتے، اور جس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ نعمت اس کے لائق نہیں ہے اسے عطا نہیں فرماتے۔ لیکن زیادہ تر اللہ تبارک و تعالی نے آپ میں یہ صفت رکھی کہ آپ کبھی لا نہیں کرتے تھے، آپ کے پاس ہوتا تو آپ عطا فرما ہی دیا کرتے۔ جیسے اس دن میں نے وہ حدیث پاک بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں دور و دراز کا رہنے والا ہوں اور میرے سفر کے لیے کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے، آپ مجھے ایک اونٹ عنایت فرما دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بھائی، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دیں گے۔ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو کچھ اس وقت حضور کے مزاج میں دلچسپی بھی تھی، کچھ ہنسی دل لگی کا بھی موڈ تھا حضور کا، تو آپ نے وہ بھی ظاہر کر دیا، اور پھر یہ فرمایا، ارے بھائی، جو ہم اونٹ دیں گے وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ پھر آپ نے اس کو اونٹ عطا فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے، آپ مجھے اونٹ عنایت فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، بھائی، اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ہوتا تو ہم تمہیں منع نہیں کرتے۔ ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ اگر اس کے پاس جا کر یہ سوال کیا جائے گا اس کے اونٹ کے لیے تو وہ منع نہیں کریں گے دینے سے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو اچھا راستہ دکھاتا ہے تو جتنا ثواب اس راستے سے فائدہ پہنچانے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اللہ راستہ دکھانے والے کو بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ شخص گئے، ان سے ملاقات کرائی، انہوں نے وہ اونٹ دے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں بانٹتے وقت اپنے صحابہ سے فرماتے تھے، بھائی میں کچھ دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، آپ لوگ مجھ سے سفارش کرو کہ حضور دے دیجئے انہیں۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ بانٹ رہے ہیں، ہم سے سفارش کیوں کروا رہے ہیں؟ جب آپ کا ارادہ ہے تو آپ عطا فرمائی دیں گے، ہم سفارش کریں یا نہ کریں۔ فرمایا جو سفارش کرتا ہے اللہ اسے بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا بانٹنے والے کو دیتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ثواب میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ تو دنیاوی نعمتوں کا حال ہے۔ اللہ نے آپ کو علم بھی بہت اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا۔ قرآن جو اللہ نے عطا فرمایا وہ آپ کے ہی ذریعے سے ہمیں ملا، حدیثیں آپ کے ذریعے سے ہی ملی۔ قرآن و حدیث سے جو فقہائے کرام نے مسائل کا استنباط و استخراج کیا اور مسائل نکال کے کتابوں میں لکھے ہیں، اتنی موٹی سینکڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس میں سب نکاح کے، طلاق کے، خرید و فروخت کے، نمازوں کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے مسائل تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ سب کہاں سے نکلے ہیں؟ اسی قرآن و حدیث سے نکلے ہیں۔ اور یہ قرآن و حدیث کا علم اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اپنے رسول کے واسطے سے پھر یہ آپ کے امتیوں میں تقسیم کیا۔ تو کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بن گیا، کوئی امام محمد بن گیا، کوئی امام ابو یوسف بن گیا، کوئی امام مالک بن گیا، کوئی امام شافعی بن گیا، کوئی امام احمد بن حنبل بن گیا۔ صحابہ کرام میں کتنے اعلیٰ درجے کے علماء ہوئے۔ ادھر کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے علم تقسیم کرا دیا۔ اسی طرح جو روحانی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی وہ بھی آپ کے ذریعے سے آپ کی امت میں تقسیم ہوئی۔ کسی کو اللہ نے آپ کے معجزات کے فیوض و برکات سے کرامتیں عطا فرما دی، اور وہ سلسلہ پھر یہی نہیں کہ حضور جب تک ظاہری حیات کے ساتھ رہے آپ اپنے امتیوں میں تقسیم فرماتے رہے، بلکہ روحانی عالم سے آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی زمانے کا کوئی ولی اپنے بعد والے کو کچھ بنانا چاہتا ہے تو پھر وہاں سے اجازت ملتی ہے حضور کے دربار سے، اور پھر وہ نعمتیں اس کو ملتی ہیں۔ اور ہر زمانے کا جو کامل ولی ہوتا ہے وہ اپنے بعد اپنا نائب اور اپنا خلیفہ چھوڑ کر جاتا ہے تو اپنی زندگی میں اسے تیار کرتا ہے کہ دیکھو میرے بعد اب یہ ذمہ داری تمہیں سنبھالنا ہے، لہذا تم ہم سے حاصل کر لو، ہم نے اپنے اوپر والوں سے حاصل کیا۔ یہ تمام تمہید اس واقعے کے ذیل میں نے بیان کی کہ میں دیکھ رہا تھا آج ایک واقعہ حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب نواب فیض اللہ خان کی یہاں پر حکومت تھی اور وہ رامپور کے نواب تھے تو قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ نواب صاحب کے یہاں ان کے خاص مصاحبوں میں رات کو بیٹھ کر باتیں کرنے والوں میں ان کے وزراء میں عبداللہ خان بھی تھے، عبداللہ بازار جن کے نام سے، بہت نیک شخص تھے وہ بھی اپنے زمانے۔ تو نواب فیض اللہ خان نے عبداللہ خان کو حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، وہ بھی ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے اس وقت، کہ جاؤ حافظ صاحب سے کہنا کہ قحط پڑ گیا ہے، لوگوں کے لیے غلے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، گوشت جانور کاٹ کے گوشت کھلانا پڑ رہا ہے، گیہوں اور چاول نظر نہیں آ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، لہذا کسی صورت سے یہ قحط دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ رعایا کا میں غم کھا رہا ہوں اور رعایا کا غم مجھے کھایا جا رہا۔ عبداللہ خان نے یہ واقعہ حضرت شاہ امام الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت غلام حسین خان صاحب کو سنایا کہ ایسے ایسے مجھے وہاں پر بھیجا تھا۔ تو یہ آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، کوئی بنائے ہوئے واقعات نہیں۔ انہوں نے یہ اپنے بیٹے امام الدین خان صاحب کو سنایا، امام الدین خان صاحب نے اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا کہ جب وہ عبداللہ خان گئے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو حافظ صاحب نے اپنی روحانی نظر سے غور کیا، پھر فرمایا جاؤ
شاہ درگاہی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ہم نے بہت غور کیا مگر نظر یہ آیا کہ یہ بارش تم ہی کرا سکتے ہو اور کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اب تم تو یہ جانتے ہو کہ تم جو کچھ بھی محنتیں کوشش کرتے ہو تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تم سے خوش ہو جائیں۔ مرید یہ چاہتا ہے میرا پیر مجھ سے خوش ہو جائے۔ کہا ہاں حضرت میں یہی چاہتا ہوں آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ ماں بھائی تم ہمیں پہچانتے ہو ہم تمہیں پہچانتے ہو، تم کوشش کرو اور بارش کروا دو اور اس کی ہم تمہیں اجرت بھی دیں گے، حلوہ کھلائیں گے۔ تو حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سن کر خوش ہو گئے کہ پیر و مرشد کے ہاتھ سے حلوہ کھانے کو ملے گا، پیر ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں گے، لاؤ کوشش کرتے۔ ایک دم آواز نکالی انہوں نے، جاؤ کالے کالے بادل لے کے آؤ بارش برسا۔ بس اللہ کا کرم ہوا، کالے کالے بادل آسمان پر چھا گئے، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو شاہ امام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک فیض اللہ خان صاحب کی حکومت تھی وہاں تک بارش ہو رہی، اور اگر سرحد کے اوپر کوئی پتھر لگا ہوا ہے، آدھا پتھر دوسری حکومت میں اور آدھا ان کی حکومت میں، تو آدھے پتھر پر بارش برس رہی تھی، ادھر والے پہ نہیں ہو رہی۔ سب جگہ قحط تھا لیکن رامپور کے اندر اللہ تعالیٰ نے سرسبزی پیدا فرمائی۔ تو ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے، دیکھنے والے تو یہ سمجھیں گے، پڑھنے والے اور سننے والے، کہ شاہ درگاہی صاحب کی اتنی بڑی طاقت تھی کہ حافظ صاحب بھی بارش کیا نہیں کرا سکتے تھے جو شاہ درگاہی صاحب سے کروائی۔ ایسا نہیں تھا۔ جب مرید کا یہ عالم ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن میری سمجھ میں یہی آیا کہ وہ اپنے بعد شاہ درگاہی صاحب کو تیار کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے جو کچھ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں اس میں داخل کی ہیں ان کے اثرات کیا ظاہر ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں اس بات کو کہ ہمارے ذریعے سے کیا نعمتیں ملی ہیں، اور لوگ بھی سمجھ لیں کہ ہم اگر اپنے بعد کسی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ایسی ہستی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ لوگ نا امید اور مایوس نہ ہوں۔ آج بھی اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا کرم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے مقبول بندوں کو ذریعہ اور واسطہ بنایا جائے۔ تو ساری نعمتیں اللہ ہی دیتا ہے، بادل بھی اسی کے ہیں، بارش بھی اسی کی ہے، اور وہ تو جس واسطے سے چاہتا ہے عطا کر دیتا۔ جو بتوں کے واسطے سے مانگ رہے ہیں اللہ انہیں بھی دے دیا، خوب پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں خوب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، مگر اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کیا اس کو واسطہ بنا رہے ہیں جس سے میں راضی اور خوش نہیں ہوں۔ یہ واسطہ بنائیں گے تو ان سے بھی ناراض ہوں، جو ان کو واسطہ بنائے گا میں ان سے بھی ناراض ہوں، لیکن جن سے میں راضی ہوں میں خوش ہوں، جو میرے دربار کے مقرب ہیں، جب کوئی ان کو واسطہ بنائے گا تو میں عطا بھی کروں گا اور ان سے خوش بھی ہو جاؤں گا۔ تو وہاں پر صرف ایک ہے، اللہ کی عطا مل جاتی ہے، اور یہاں اللہ کی عطا بھی ملتی ہے اور اللہ کی رضا بھی ملتی ہے جب اللہ کے پسندیدہ بندوں کے ذریعے سے اللہ کی نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے شکوک و شبہات دفع کرنے کے لیے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک بیٹھتا ہے کہ بھائی براہ راست اللہ سے مانگا جائے، تو اللہ کہتا ہے براہ راست مانگو گے وہ بھی دے دوں گا۔ لیکن میں نے جب قرآن میں یہ بیان کر دیا کہ اپنے رسول کو بھیج رہا ہوں تقسیم کرنے کے لیے، اور تمہیں یہ بتائے دے رہا ہوں کہ جو کچھ میرے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، تو اللہ ہی تو کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، جب اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے تو معلوم ہوا جو شک ہمارے ذہن میں پڑ رہا ہے وہ غلط ہے۔ وہ شک اور شبہ، شرک والا جو شبہ پیدا ہوتا ہے وہ وہاں پر ہے کہ جن سے اللہ راضی اور خوش نہیں ہے، اور انہیں تم وسیلہ اور ذریعہ بنا رہے ہو، یا انہیں تم اللہ کی برابر سمجھ کر کہ جیسے اللہ میں قدرت ہے دینے کی ایسی ان کے اندر قدرت ہے، اور یہ اپنی قدرت سے عطا کرتے ہیں، تو اپنی قدرت سے کوئی عطا نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ اگر کوئی اور دیتا ہے تو وہ اللہ کے کرم اور اس کے عطا کرنے سے دیتا ہے۔ اللہ نے اسے اس لائق بنایا ہے تو وہ دیتا ہے، اگر وہ اللہ نہ بناتا اسے اس لائق تو وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا، اور اللہ کو کسی نے لائق نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے اس لائق ہے کہ سب کو دے سکتا ہے، اور ہمیشہ اس لائق رہے گا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنی نعمتیں بٹوانے کے لیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اے لوگوں دھوکہ مت کھانا کہ میں تقسیم کرتا ہوں تو میں کوئی مالک ہوں یا قادر مطلق ہوں۔ فرمایا قادر مطلق اللہ ہے، وہ دیتا ہے سب کچھ، میں تو صرف بانٹتا ہوں اس کی نعمت۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے سلسلہ بسلسلہ ہمیں اور آپ کو بھی دینی اور دنیاوی نعمت خوب عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کی پہچان اور قدر عطا فرمائے، اور ترقی کے بعد اللہ تنزل سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے شک شبہ سے اللہ بچا کر ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، ہمارے اعمال اور اخلاق کو درست کرو، ہماری نیتوں کو درست کرو، سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت کرو، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ خوب اچھی کامیابی عطا فرما۔ آمین۔